نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ سیدنا ہود علیہ السلام۔ آج ہم حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ سرخ آندھی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ احقاف کے علاقے میں عاد نام کی ایک قوم رہا کرتی تھی۔ یہ بہت ہی طاقتور قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لوگوں کو دیگر قوموں کے مقابلے میں بہت ہی طاقتور بنایا تھا۔ یہ لوگ اپنے جسم، قد، ڈیل ڈھول وغیرہ سے لہیم شہیم پہلوان نظر آتے تھے اور دوسری قوموں کے لوگ ان کے سامنے بونے نظر آتے اور یہ دیکھنے سے ایسے لگتے کہ جیسے ان کے جسم فولاد کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ جس قوم سے بھی جنگ کرتے یا لڑتے تو تھوڑی ہی دیر میں اس قوم کو شکست دے دیتے تھے اور کوئی دوسری قوم ان کو شکست نہیں دے پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی ہر چیز میں برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں اونٹوں، گھوڑوں اور بکریوں سے بھر گئی تھی۔ ان کے کھیتوں میں فصلیں بھی بہت زیادہ ہوتی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا کیے، غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی خوب بارش برسائی۔ جب دولت و ثروت بہت زیادہ آ گئی تو اس خوشحالی کی وجہ سے یہ لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے اور بلند بلند عمارتیں تعمیر کرنے لگے اور ان عمارتوں کی تعمیر کا مقصد رہائش نہیں بلکہ فخر و غرور اور طاقت کا اظہار ہوا کرتا تھا۔ خود وہ خیموں میں رہتے تھے۔ یہ عیش و عشرت میں اس حد تک گم ہو گئے کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کی سنائی ہوئی کہانی طوفان نوح بھی یاد نہ رہی، حالانکہ اس کے نشانات ان لوگوں نے خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے عذاب سے کیوں ہلاک کیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد کا زمانہ کیونکہ انہی اہل ایمان افراد پر مشتمل تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، لہٰذا دنیا سے بت پرستی ختم ہو چکی تھی، ہر طرف توحید و رسالت کا چرچا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ شیطان ان لوگوں کو توحید و رسالت کی دعوت سے غافل کرتا رہا، کیونکہ اسے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی تھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہا بھی تھا کہ وہ آدم کی اولاد اور اللہ کے بندوں کو ضرور بہکائے گا۔ اب کیونکہ عرصہ دراز سے سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں آیا تھا اور لوگ توحید کی دعوت سے غافل ہونے لگے، خاص طور پر قوم عاد تو بالکل ہی غافل ہو گئی۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بہت طاقتور ہیں، دولت مند ہیں، اس وجہ سے وہ جو چاہیں کرتے پھریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور یہ لوگ شیطان کے جال میں مکمل طور پر پھنس گئے۔ یہ عقل ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے۔ ان پر بھی شیطان نے وہی حربہ اپنایا جو وہ ہمیشہ استعمال کرتا تھا، یعنی پہلے ان کی آل اولاد کو تصویروں اور مجسموں کے فتنے میں مبتلا کیا اور پھر آہستہ آہستہ انہیں بت پرستی کا زہر پلا دیا۔ یہی کام قوم عاد نے بھی کیا اور یہ قوم بھی اپنے نیک لوگوں کی تصویروں اور ان کے مجسموں کی پرستش کرنے لگی۔ جب اس قوم نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح شرک کرنا شروع کر دیا، ان کی بت پرستی اور سرکشی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ سیدنا ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی اور اسلام کا درس دیا، مگر یہ قوم تو شیطان کے جال میں اس بری طریقے سے پھنس چکی تھی کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، ہم تو تمہیں بے وقوفوں میں سے سمجھتے ہیں اور جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا کہ اے ہود، تم تو ہماری طرح ہی بشر ہو۔ کافروں کا ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر یہی اعتراض ہوتا تھا کہ تم تو ہماری طرح ہی بشر ہو۔ ان اعتراضات کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کو پہنچاتے رہے۔ آپ ان کے پاس بار بار جاتے اور پیار سے سمجھاتے
کہ اے میری قوم، تم ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، تمہیں مال و دولت دی، اولاد کی نعمت عطا کی، خوشحالی عطا کی، رزق میں برکت دی؟ ان نعمتوں کا حق تو یہ ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش میں لگے ہوئے ہو، اور یہ بے جان بت نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور نہ ہی جواب دیتے ہیں۔ یہ تم کو نفع و نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود، کیا ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور ہم ان کی عبادت صرف تمہارے کہنے پر چھوڑ دیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی ثبوت۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں پیار و محبت سے سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، بجائے اس کے کہ وہ نادم ہوتے اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے۔ کہنے لگے، بھلا ہم سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے رہے، سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ باقی پوری قوم مسلسل سرکشی کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو تنبیہ کے طور پر یہ سزا دی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، جس کی وجہ سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے، ان کے کنویں خشک ہو گئے، ان کے پاس گھاس بھی کھانے کے لیے نہیں تھی۔ جن کھیتوں پر یہ فخر کرتے تھے سب میدان بن گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا کہ شاید اب یہ سمجھ جائیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بڑے عذاب سے ڈرایا کہ اصل عذاب تو اس سے بھی زیادہ خوفناک ہوگا۔ تم اب بھی ان بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر یہ کہاں ماننے والے تھے، کہنے لگے، اے ہود، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کا تم ہم سے کہتے ہو، اور اپنے دل ہی دل میں خوش ہوتے کہ ہماری طاقت کا عالم تو یہ ہے کہ دنیا میں بسنے والی دیگر قومیں ہم سے ڈرتی ہیں۔ ہم بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر لیتے ہیں، ہمارے قد تو پہاڑوں کے برابر ہیں، ہمیں کوئی عذاب کیا ہلائے گا؟ ہم اس عذاب کا مقابلہ بھی کر لیں گے اور اسے اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ انہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، اسی گھمنڈ میں انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جواب دیا۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے نکل جائیں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والے اس بستی سے نکل گئے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر عجیب صورت میں آیا۔ طویل عرصے سے خشک سالی تھی، بارش ہو نہیں رہی تھی، کھانے کو اناج نہیں تھا کہ اچانک دیکھتے ہیں کہ آسمان پر سیاہ بادل نمودار ہو رہے ہیں۔ وہ بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منانے لگے کہ اب یہ بادل ہم پر برسیں گے اور ایک مرتبہ پھر خوشحالی ہمارے پاس آئے گی۔ قوم عاد کی ایک عورت تھی جس کا نام مہد تھا۔ اس نے جب ان بادلوں کی طرف دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ ابھی تو یہ اچھی بھلی تھی اور بادلوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئی اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، اے مہد، تو نے کیا دیکھا جو بے ہوش ہو گئی؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی کو دیکھا ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ جس بادل کو وہ بارش کا بادل سمجھ رہے تھے وہ تو عذاب کا بادل تھا، اس میں بارش کے بجائے عذاب تھا جو کہ وہ خود چاہتے تھے۔ بس ذرا ہی دیر گزری تھی کہ تیز ہوائیں چلنے لگیں اور اس نے سرخ آندھی کی شکل اختیار کر لی۔ یہ ہوا اتنی ہولناک تھی کہ اس ہوا نے قوم عاد کے طاقتور پہلوانوں کو پہلے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر پٹخ دیا۔ ان کے طاقتور لوگ ہوا میں یوں اڑ رہے تھے جیسے کوئی تنکا ہوا میں اڑ رہا ہو۔
اس آندھی میں ذرات بھی تھے اور بجلی کی کڑک جیسی ہولناک آوازیں بھی۔ اس آندھی نے ان کے بڑے بڑے بلند و بالا محلات کو زمین بوس کر دیا، ان کے خیمے ہوا میں اڑ گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ کر چورا چورا ہو گئیں، ان کا گوشت بکھر گیا اور یہ سب کے سب مردہ ہو کر زمین پر گر پڑے۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ زمین پر سے قوم عاد کا نشان مٹ گیا، اور وہ قوم جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا کرتی تھی، اپنے بلند و بالا محلات پر اتراتی تھی، کھجور کے کھوکھلے تنے کی طرح زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ۔ رہ عاد تو انہیں برباد کر دیا گیا آندھی سے جو سخت سرد بے حد تند تھی، اللہ نے مسلط کر دیا اسے ان پر 7 رات اور 8 دن تک، جو جڑوں سے اکھیرنے والی تھی۔ تو دیکھتا قوم عاد کو ان دنوں کے وہ گرے پڑے ہیں، گویا وہ مدھ ہیں کھوکھلی کھجور کے، کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی باقی ماندہ فرد؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فی ایمان اللہ۔ یہ آج کی ہماری سٹوری تھی، آج کا قصہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں